اور یہ طلاق جو ہے یہ خاور مانیکا صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں۔ خاور مانیکا کا ایک انٹرویو آتا ہے اور پورے ملک میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں اس پر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جلد از جلد ملک میں کارنر میٹنگز اور جلسے جلوس شروع کر دیے جائیں۔ اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کا پہلا جلسہ 1 دسمبر کو پشاور میں ہوگا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی اب پورے ملک میں جلسوں کے شیڈول کا اعلان کرے گی، اور اگر کسی نے رخ نہ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ مسلم لیگ نے ٹکٹوں کے لیے جو درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں توسیع کر کے 20 نومبر آخری تاریخ رکھی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد درخواستیں وصول نہیں کی جائیں گی، اور اب تک 4000 سے زائد صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے لیے درخواستیں وصول ہو چکی ہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے جو سائفر کیس کے حوالے سے سماعت میں 23 نومبر تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور اگر بات کریں خاور مانیکا کے انٹرویو کی، تو جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس انٹرویو میں خاور مانیکا نے جو کچھ کہا ہے اس کا 90% حصہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور ریحام خان کی طلاق کے بعد عمران خان صاحب ڈپریشن میں چلے گئے۔ عون چودھری جو اس وقت ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کے بقول عمران خان صاحب پر شدید ڈپریشن کا حملہ تھا، اور عمران خان صاحب پوری رات لان میں گھوما کرتے تھے، وہ سو نہیں سکتے تھے۔ ایسے میں عمران خان صاحب کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے، جو عام طور پر ہمارے مشرقی روایات میں بھی ہے اور ہمارے علاقے کا ایک رسم و رواج بھی ہے کہ میڈیکل کے بجائے ہم تعویذ اور دم درود کی طرف جاتے ہیں، ایسے ہی کیا گیا اور عمران خان صاحب کو بہت سی جگہوں پر لے جایا گیا، لیکن کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں عمران خان صاحب کی اور مریم بٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور مریم بٹو نے ان کو ریفر کیا بشرا بی بی کی طرف، جہاں سے عمران خان صاحب کو تھوڑا بہت افاقہ شروع ہو گیا۔ اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے بشرا بی بی نے وہی کیا جس کا نتیجہ آج نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ احسن جمیل گجر، فرا گوگی، خاور مانیکا اور ان 3 لوگوں نے مل کر یہ جال بنا، اور اس جال میں عمران خان صاحب کو پھنسایا گیا۔ چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے زبان زد عام تھا کہ یہ وزیر اعظم بنے گے مستقبل میں، عمران خان صاحب کے اس اقتدار سے مفادات کے حصول کے لیے یہ جال سارے کا سارا بنا گیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خاور مانیکا دوران سروس اس پر کرپشن کے بہت سے چارجز رہے ہیں، اور کرپشن کے حوالے سے یہ بڑا مشہور اور معروف تھا۔ اب خاور مانیکا کا یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا، اور میرے گھر میں عمران خان صاحب آ کر ملاقاتیں کیا کرتے تھے میری بیگم کے ساتھ، اس طرح کی بہت سی ذاتی گفتگو کی گئی ہے جس کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اور یہ ہمارے رسم و رواج کے اعتبار سے، ہمارے مذہب کے اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی کی ذاتیات پر اس طرح گفتگو کریں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ خاور مانیکا کو اس وقت یہ غیرت کیوں نہیں جاگی، اس وقت اس بات پر ری ایکشن کرنے کی کیوں نہ سوجی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ کیونکہ انہیں مفادات نظر آ رہے تھے۔ پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد توشہ خانہ کے کیس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاور مانیکا کے بچوں کو توشہ خانے کی چیزیں یا ان کی پیسے پہنچتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاور مانیکا کی وہ بیٹی جو بشرا بی بی کے طلاق کے بعد اس کی شادی ہوئی مدینہ میں، اور وہاں پر اس شادی کا ارینجمنٹ سارا بشرا بی بی کر رہی تھی، اور خاور مانیکا وہاں پر موجود تھا ایک آفیشیل اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر۔ اور وہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی وہاں ملاقات بھی ہوئی ہے۔ گویا کہ طلاق کے بعد بھی خاور مانیکا کا رابطہ رہا ہے، اور جب بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان صاحب کا رابطہ ہوتا ہے تو بشرا بی بی سب سے پہلے انہیں یہ آفر کرتی ہے کہ آپ میری اس بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں جس کی ابھی طلاق ہوئی ہے، جس کو عمران خان صاحب نے نہیں قبول کیا کیونکہ اس کی عمر کا میں بڑا فرق تھا۔ عمران خان صاحب ظاہر اس ٹریپ میں آئے، اور اون چودھری اور زلفی بخاری کے ساتھ وہ ریگولر وہاں پہ جاتے تھے، بلکہ رات ان کی وہیں پہ گزرتی تھی اور روحانی محفلیں ہوتی تھیں۔ اسی دوران بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ میری جو ایک بیٹی ہے ان کی صاحبزادی ہے جس کی اس وقت ڈیورس ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان کے ساتھ شادی کر لیں، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے روحانی اشارہ ہوا، لیکن تسلیم نہیں کیا عمران خان صاحب کی طرف سے، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کی عمر بہت کم ہے۔
یہ آفر اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ بشرا بی بی، خاور مانیکا، احسن جمیل گجر اور فرا گوگی، اس گروپ نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے قابو اور اپنے گرفت میں رکھنا ہے۔ سو جب عمران خان صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا، اس کے بعد پھر بشرا بی بی نے یہ کہا کہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک دلچسپ ٹرن یہ لیا کہ بشرا بی بی نے خود ان سے کہہ دیا کہ مجھے کیونکہ اشارہ ہوا ہے اور اس اشارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں تو پھر آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اور کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت ٹریپ میں تھے، باقاعدہ اتنے زیادہ ٹریپ میں تھے کہ انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا۔ ایک تو اس کو وزیر اعظم بنتا دیکھ کر اس کے مفادات کے حصول کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو یہ آگے سے ہو کر یہ ملتے ہیں کہ جی اگر آپ مجھ سے شادی کریں گے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اور یہ بھی کہ جب یہ معاملات سارے ہو گئے تو خاور مانیکا کی مرضی کے ساتھ یہ طلاق ہوئی ہے۔ اور یہ طلاق جو ہے یہ خاور مانیکا صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، بلکہ خاور مانیکا صاحب نے خود جذبات میں آ کے یہ طلاق دے دی، جس کے بعد بی بی اپنی والدہ کے پاس چلی گئی تھی اور پھر یہ فوری طور پہ فرا جو گوگی ہیں ان کے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اور طلاق کے بعد بھی خاور مانیکا کے رابطے رہے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ۔ پنجاب کی حکومت چلاتے ہوئے بشرا بی بی نے کیا کردار ادا کیا، فرا گوگی کیا کرتی رہی اور خاور مانیکا کیا کرتا رہا، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس سب کے باوجود آج خاور مانیکا کا انٹرویو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خاور مانیکا کو جب مفادات مل رہے تھے تو اس وقت عمران خان کے خلاف وہ نہیں بولا، جب اس کو فائدے آ رہے تھے یا آنے کی توقع تھی تو عمران خان صاحب کے خلاف وہ نہیں بولا، اور جب یہ دیکھا کہ اب عمران خان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا تو پھر اسی کو خراب کرنے اور اس کو برباد کرنے کے لیے یا اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش کرنے کے لیے خاور مانیکا نے اپنی نیت کا اور اپنے کردار کا اظہار کیا ہے۔ سو عمران خان سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے اور اس سے ہزار نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس سے فائدہ نہ مل رہا ہو تو دشمن کے صفوں میں بیٹھ کر اس کے خلاف بات کرنا اور کسی کی ذاتی زندگی پر اس طرح بات کرنا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔